السلام علیکم سامعین اکرام، ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان شکیل الدین پروڈیوسر ناہید ضمیر کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ خصوصی مذاکرے کی سیریز نئی منزلیں میں آج ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عوامی شعور کے حوالے سے۔ ہمارے خصوصی مذاکرے میں موجود ہیں آج وقار حسین پھلپوٹو صاحب، ڈائریکٹر ہیں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے۔ دوسری مہمان ہیں ہماری امرین عزیز صاحبہ، لیکچرار ہیں سندھ مدرسہ یونیورسٹی شعبہ ماحولیاتی سائنس۔ ہمارے آج کے مذاکرے کے تیسرے مہمان ہیں محمود عالم خالد صاحب، ماحولیاتی کالم نگار ہیں، ایڈیٹر ہیں ماحولیاتی میگزین فروزاں کے۔ تینوں معزز مہمانان گرامی کو آج کے مذاکرے میں خوش آمدید کہیں گے۔ مذاکرے کا آغاز کرنے سے پہلے سامعین آپ کے اور معزز شرکائے مذاکرہ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نومبر 2021 گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 120 ممالک کے وزرائے اعظم اور سربراہان مملکت نے شرکت کی، جس میں عالمی ماہرین موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ آئندہ 10 سال موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس پیشین گوئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ رواں برس اپریل شدید گرم رہا اور محکمہ موسمیات کے مطابق 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا گیا، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ 122 سالوں میں اپریل کبھی اتنا گرم نہیں رہا جتنا 2022 کا اپریل ہم نے دیکھا۔ اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں 2015 کا کراچی کا ہیٹ ویو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس وقت کیا صورتحال تھی سب نے دیکھی، اور پھر مری کی برف باری بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہوگی۔ واپس آتے ہیں رواں برس اپریل پر ہی۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اب محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے ہنزا تک موسمیاتی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کہیں گرمی شدت کی ریکارڈ کی گئی تو کہیں گلیشیئر کے پگھلنے سے سیلابی ریلوں سے پہاڑیاں اور برج بہہ گئے اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے امرین صاحبہ سے۔ امرین عزیز صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی سے کیا مراد ہے اور ایک عام آدمی اسے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ جس دور میں جس زمین پر رہ رہے ہیں وہ ایک واحد زمین ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی یہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں زمین اپنے آپ میں تبدیلی لاتی ہے، اپنے درجہ حرارت میں تبدیلی لاتی ہے، جس کا ایک دورانیہ کم سے کم 30 سے 40 سال کا ہوتا ہے، جس میں زمین کا اپنا درجہ حرارت جو کہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ یا 14 ڈگری سینٹی گریڈ سے اس سے 30 سے 40 سالوں میں یہ درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی یا جسے لوگ کلائمیٹ چینج کے نام سے جانتے ہیں، جو آج کل کے دنیا کے بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بہت بڑا زمینی مسئلہ ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ تبدیلی جو ہم 30 سے 40 سال بعد دیکھ سکتے تھے، دیکھتے آئے ہیں، اب یہ تبدیلی کم وقت، اس کا دورانیہ کم ہو گیا ہے، ہم وہ تبدیلی جلدی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تبدیلی جو 40 سال بعد لوگوں کو دیکھنی تھی زمین پر، وہ ہم 10 سال بعد دیکھ رہے ہیں۔ اسے موسمیاتی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہے؟ زمین کا جو تمام نظام ہے، چاہے آپ اسے کھیتی باڑی، زرعی، آپ جتنے بھی آپ کے اقدامات ہوتے ہیں، آپ کی جو بھی جس طرح کی بھی سرگرمیاں زمین پر ہو رہی ہیں، ان سب کا تعلق زمین کے درجہ حرارت سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ درجہ حرارت کی تبدیلی زمین پہ ہونے والے تمام کاموں کو متاثر کر سکتی ہے، چاہے آپ کی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے آپ کے گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کا پروسیس ہو، جس کی وجہ سے آپ کے جو دریاؤں میں پانی جو ہے وہ سالہ سال آتا رہتا ہے، چاہے آپ کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو موسمی عمل ہوتا ہے وہ ہو، چاہے آپ کے دریاؤں کے اندر آنے والے سیلاب کو روکنے کا عمل ہو، یہ سارا کا سارا، یہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں یہ ڈائریکٹ ملتے ہیں جا کر موسمیاتی تبدیلی سے۔ تو ہمیں اس لوگوں میں اس چیز کی آگاہی کی شدید ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے، آپ جس لیول پر موجود ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ریڈیو پاکستان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اخبار میں لکھتے ہیں، آپ کسی ادارے سے وابستہ ہیں، ایک فرد واحد کے طور پہ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس عمل کو جاننے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، امرین صاحبہ نے بہت پیاری بات کی کہ عوامی شعور کی اشد ضرورت ہے، تو اسی پر ہم بات کریں گے جناب محمود عالم خالد صاحب سے۔ محمود عالم خالد صاحب، آپ طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں ماحولیات کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی شعور موسمیات کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، کس طرح دینا چاہیے شعور؟ کیا کہیں گے اس پر؟ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں متعدد بار اس
عرصے میں جی اس کرۂ ارض پر وقوع پذیر ہوئی ہیں. جی یہ پہلی موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ انسان کا ہے. اس سے پہلے جو بھی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو تھیں وہ فطری طور پر تھیں، وہ قدرت کی طرف سے قدرتی تھیں. طور پہ ہوتی تھی. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں جو موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہم انسانوں کا ہے. یعنی ہماری وجہ سے جو ہے وہ یہ نہ صرف پیدا ہوئیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی. درخت والے معاملات تو ابھی شروع ہوئے نا. اچھا. یہ صنعتی دور سے ٹھیک ہے. جو جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کاربن کا اخراج جو ہے وہ شروع کیا اور اس میں صحیح. تیزی آتی گئی، تو جو ہماری دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا. ٹھیک. اور آج وہاں کے جو شہری ہیں وہ جو پرتعیش زندگی گزارتے ہیں وہ اس کا اخراج جو ہے وہ تیسری دنیا کے لوگ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. ٹھیک. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس میں جو سب سے بڑا بنیادی کردار ہے وہ ہم انسانوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تیسری دنیا کے اندر مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے یہاں بہت نیچے ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں ہمارے ہاں حکومتوں کے پاس یہ بہت نیچے رہا ہے مسئلہ. یقیناً اس کے لیے قوانین بھی بنے اور بھی اس کو توجہ حاصل نہیں رہی، وہ بھی بنے، لیکن اس کو جس طریقے سے توجہ ملنی چاہیے تھی وہ ہمارے ہاں اب تک نہیں مل پائی ہے. اچھا، ایک اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو شعور ہوتا ہے ان چیزوں کا وہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. 2010 کے بعد ہمارے لوگوں کو کچھ پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج جو ہے یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں میں شعور آیا، اور وہ شعور جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں اس کے مقابلے پہ میں اگر اس کو اسیس کروں تو وہ 10% بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ ظاہر حکومتوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد سول سوسائٹی کا ہوتا ہے. میڈیا، حکومت اور سول سوسائٹی، ہم جو ہے وہ اس شعور کو نچلی سطح پر پہنچانے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. یعنی جو موسمیاتی تبدیلی ہے دیکھیے اس کے جو سب سے بڑے افیکٹیز ہیں نا وہ مرد، عورتیں اور بچے. یہ 3 لوگ براہ راست اس کے نشانے پر ہیں. اور ان میں اگر آپ کیٹیگری بنائیں گے تو جو لو انکم ایریا کے لوگ ہیں، جو ہیٹ ویو، سردی، گرمی، بارش، ان سے سب سے زیادہ اور براہ راست متاثر ہوتے ہیں. ان تک یہ آگاہی جب تک نہیں پہنچے گی کہ ان کو کیا کرنا ہے تو وہ اس میں نہیں ہوگا. اور اس میں بنیادی کردار ہمارے میڈیا کا ہے جس کے پاس ان معاملات کے لیے بالکل وقت نہیں. بالکل میڈیا اپنا کردار ادا کرے اور عوامی شعور ظاہر اجاگر کیا جا سکتا ہے اور بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقار حسین پھلپوٹو صاحب کی جانب چلتے ہیں. وقار صاحب، موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی نتائج کو مثبت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کون لوگ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں ایک بیسک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی جیسے محمود خالد صاحب نے فرمایا کہ وہ نیچرل طریقے سے بھی ہوئی ہے اور پھر انسانی ایکٹیویٹیز ایسی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ واقعی میں حقیقت ہے. یہ جو آج کل گزشتہ کچھ ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے چل رہی ہے، اس میں ہم حضرت انسان کا بہت بڑا رول ہے. سب سے پہلے جو 3 فیکٹر ہیں اصل میں: انکریزڈ پاپولیشن، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی. جب تیزی سے آبادی بڑھتی ہے تو ریپڈ اربنائزیشن ہوتی ہے. جب وہ اربنائزیشن تیزی سے بڑھے گی تو وہ پلاننگ کے بغیر چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اسی کا رزلٹ بنتا ہے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن، کیونکہ آبادی بڑھے گی اور گاؤں والے لوگ شہروں کی طرف رخ کریں گے. ان کو اٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی جاب ملے گا کوئی فیکٹری میں، کسی اور جگہ. تو وہ جب یہ جلدی ترقی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ پائیدار ترقی نہیں ہے. پائیدار ترقی کا نہ ہونا ایک بڑا سبب بنتا ہے اس طرح کے ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا. اس طرح کی جب تینوں فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں اپنی اصل چیزوں کو کھو رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم قدرتی وسائل اس حالت میں نہیں رہتے. پانی کو ہم ڈیٹوریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کنٹامینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہے.
اس کی وجہ سے اگر شہری آبادی بڑھتی ہے تو ہماری ہوائی آلودگی بھی بڑھتی ہے, نہ صرف آبی آلودگی, ہوائی آلودگی بھی بڑھتی ہے. پاپولیشن جب بڑھ گئی تو ان کی ضروریات بھی بہت ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سب سے بڑا افیکٹ ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر. صحیح. اور ایگریکلچر سیکٹر پہ آپ کو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد اپت لیں اور تاکہ عوامی ضروریات پوری کریں. اس سے پھر آج کل آپ نے ہائیبرڈ سنا ہوگا, مثلا آپ فروٹ کا نام لیتے ہیں, پپیتے چلے جائیں, کسی اور کو لیں, تو وہ آپ کو وہ مٹھاس نہیں نظر آتا, وہ ذائقہ نہیں ہے, وہ ذائقہ نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی کوئی کیمیکل اپلائی کر لو, کچھ بھی کر لو, ان کو مارکیٹ میں بیچو. اور کیا ہے اصل میں دیکھا جائے, اس کو میں ایک جملے میں یا ایک لفظ کہوں, یہ انسانی ہوس ہے. صحیح. یہ انسانی ہوس پھر جب وہ سب اس طرح کے عوامل ہوتے ہیں. اب ان طرح کی جب ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو سندھ میں سب سے زیادہ جو خطرات کی وجہ سے کیا کیا اثرات آئے ہیں اور آ رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ ہے فوڈ سیکیورٹی. ٹھیک. کیونکہ میں نے کہا ایگریکلچر سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا, ابھی گندم کا فصل کیوں کم ہوا, کیونکہ موسمیات, آپ کو اگر میں بیسیکلی ایگریکلچرل انجینئر بھی ہوں مگر ایگریکلچر سے میرا واسطہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جب زراعت کی اپت اس ریکوائرڈ ٹائم پہ, چاہے وہ گندم ہو چاہے وہ رائس ہو, وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ اس لیے نہیں ملتی کہ اس کو جس گروئنگ سیزن میں گرو کرنا تھا وہ سیزن آپ نے کھو دیا. ابھی مثلاً ابھی جیسے آپ نے کاٹن گرو کرنا ہے, مئی سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے لیے پانی نہیں ہے دریاؤں میں. آپ دریائے سندھ کا اتنا میڈیا سے آپ سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, تو یہ بھی لیٹ جا رہی ہے. اب آپ کو پھر کاٹن میں فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک, مطلب جو سیزن ہے اس کا وہ ہم اس سیزن میں نہیں لگا رہے اور پھر اگلے سیزن میں مجبور ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اس کو گرو کرنے کے لیے خاص قسم کی موسم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اسی طرح ہمارے ہاں واٹر سیکیورٹی, واٹر کا پانی کا تو آپ کو مثال ہے ہی, ڈیلٹا ایک ریجن تک ہمارا تو آپ ڈرائی ہے, کوٹڑی بیراج کے بعد دیکھیں گے تو وہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے, پھر سی انٹروژن بڑھتا ہے. سی انٹروژن بڑھے گا تو آپ کی زمینیں, ہماری لاکھوں ایکڑز جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ کنورٹ ہو گئی سیلائن سوائل میں. اب وہ ادھر سے لائیولیہڈ, اس کا امپیکٹ اس کی آبادی پہ ہوا, اس کا پھر کلائمیٹ ہم کہتے ہیں انڈیوس مائگریشن, ادھر کی مائگریشن, ادھر سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ان کا روزگار کا ذریعہ نہ فشریز اتنا رہا, نہ ان کے کوئی زراعت, مویشی نہیں رہے, گریزنگ ایریا ہی ختم ہو گئی نا, مویشی کھائیں گے پئیں گے کہاں سے. صحیح. تو اسی طرح ہماری پھر ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر ہیٹ ویوز 2015 کا مثال جیسے آپ نے شروع میں ہی بتایا, وہ ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو وہ ہم اس طرح, اب الٹیمیٹلی اس کا, ان سب کا اثر ہماری انسان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے. انسان کی صحت پہ جب امپیکٹ آئے گا, اب مہنگائی کے دور میں پھر اس کی پاورٹی پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اثرات ہیں. ٹھیک ہے. محمود عالم خالد صاحب, کیا ہنگامی بنیادوں پر دیرپا منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کیا جا سکے, ان تمام مسائل سے نپٹا جا سکے جو کہ بھی وقار صاحب نے بیان کیے ہیں؟ جب انوائرمنٹ پہ کام کرنے والے لوگ بیٹھتے ہیں یا اداروں کے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے, ظاہر ہے ان کے بھی علم میں ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تک اس کو نوٹس نہیں کیا گیا ہے. میں نے کئی جگہ کئی دوستوں سے اور کئی جو ہمارے انوائرمنٹلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی, اور یہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس دفعہ موسم بہار نہیں آیا. سردیاں آئیں, ایک دم جمپ کیا, گرمی شروع ہو گئی, موسم بہار بیچ میں سے غائب ہو گیا. جو ابھی وقار صاحب بات کر رہے تھے جی, اب وہ جو موسم بہار کی جو فصلیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ ان کا انوائرمنٹ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گئیں, اب آپ اس کے اثرات بھگتیں گے. یعنی یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. ٹھیک. اس کو, اس جیسی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہیں. جو 6th IPCC جو ہے وہ ایک بین الحکومتی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا, اس کی جو 6th اسسمنٹ رپورٹ آئی ہے, اس کا جو چیپٹر جو پاکستان سے متعلق ہے وہ بہت خوفناک جو ہے وہ نتائج ہمیں کی نشاندہی کر رہا ہے اور متنبع کر رہا ہے کہ ہم اگلے 4-5 سالوں میں 10 سالوں میں بہت بھیانک صورتحال میں جانے والے ہیں. جیسے وقار صاحب نے کہا, فوڈ سیکیورٹی, واٹر ایشوز, اس کے علاوہ بے شمار مسائل جس کے ہم دوچار ہونے والے ہیں. تو ہمیں تو اس کو
ہنگامی بنیادوں پر ایسی حکمت عملی بنانا پڑے گی کہ جو یہ جس ایجنڈے میں بہت نیچے ہے اس کو بہت اوپر کے ایجنڈے پہ لانا ہوگا. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے ملک کی حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو آنے نہیں دے رہا. اور میں موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے سزائے موت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, یہ تو پڑوس ممالک میں بھی صورتحال ہے اس وقت جو ہے جو موجودہ صورتحال جس سے ہم اب گزر رہے ہیں, یہ جو ابھی ایک نہیں کئی رپورٹیں اس پہ آ چکی ہیں کہ جنوبی ایشیا جو ہے وہ اس وقت جنوبی ایشیا بھی نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اگر ہم اس کو کہتے ہیں, یہ اس کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے اس وقت عالمی حدت جو ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں اس وقت گرمی کے حوالے سے جو صورتحال رہی ہے وہ بہت بھیانک صورتحال ہے. یعنی ہمارے ہاں تو چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں جو ہے وہ اعداد و شمار اپنی مرضی سے, میں ابھی آپ کو اعداد و شمار کہہ دوں گا, کوئی دوسرے اعداد و شمار کہہ دو گا, چونکہ ہم رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہوئی ہے. ہندوستان میں تو اس پہ اعداد و شمار آ گئے ہیں کہ کتنے لوگ مرے ہیں اور کتنے ہوئے. تو اس کے جو اصل افیکٹو ہوتے ہیں, ایک تو ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ڈیتھ سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ, بچے اور خواتین جو لو انکم ایریاز میں رہائش پذیر ہوتی ہیں ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی جو 2015 کی ہیٹ ویو آئی تھی اس میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے جب بات کی تھی, بہت سینئر ڈاکٹر سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس میں جو ڈیتھ ہو گئی وہ تو ہو گئی, لیکن بوڑھے لوگوں پہ, خواتین پہ اور بچوں پہ, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پیشنٹ تھے کسی سنگین بیماری کے, مریض تھے, ان پہ جو اثرات اس کے مرتب ہوں گے وہ اتنے خوفناک ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا. کہ ہمیں صرف ہنگامی حکمت عملی سے نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کا لفظ ہمیں چاہیے کوئی, کہ اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھ اقدامات کرنے چاہیے. وقار صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, جنگلات بنائے جائیں, تحفظ ان کا یقینی بنایا جائے, تو کیا موسمیاتی تبدیلی کے منفی اور مثبت اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو جتنا پرسنٹیج فارسٹ کا کور ہونا چاہیے وہ عموماً ایوریج دنیا بھر میں 25% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک صحیح موسم کے لیے, مگر ہمارے ہاں ہارڈلی 5% ہے, 4 سے 5. تو درختوں کو یا فارسٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت اصل میں آکسیجن کی انڈسٹری ہے. بے شک, اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ آپ کو ایون ایئر پولیوشن کو بھی کم کرنے میں مثبت ان کا کردار ہے. یعنی کہ زمین پہ لگائیں تو انسانوں کے لیے کارآمد, اور اگر سمندر میں, دریا میں لگائیں تو وہ آبی حیات کے لیے بھی. ویسے وہ جو سائیکلونز ہوتے ہیں دوسرے, اس کے لیے فرنٹ لائن پہ یہ تمر کے جنگلات ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا سائیکلون اور وہ آ رہا ہے تو پہلے فرنٹ لائن پہ ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے جنگلات جو تمر کے فارسٹ ہوتے ہیں, مینگروو فارسٹ, وہ ہوتے ہیں, ان کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور گورنمنٹ آف سندھ ماشاءاللہ کر چکی ہے. اس حوالے سے کیٹی بندر پہ باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات بھی کیے گئے. ورلڈ ریکارڈ 2 مرتبہ رکھا گیا ہے, قائم کیا گیا ہے ورلڈ لیول پہ, کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک ہی ٹائم پہ سب سے زیادہ درخت لگانا وہ گورنمنٹ آف سندھ کر چکی ہے. اب اس کو صرف اس پہ اگر دوسری چیز جیسے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں, جیسے میڈم نے بھی کہا کہ وہ سندھ بڑا افیکٹ ہوگا, یہ میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے نہ کسی پاکستانی ادارے کی. میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں, جرمن واچ اینیول رپورٹ اور ورلڈ بینک 2018. یہ جرمن واچ اینیول رپورٹ 2020 کی ہے. وہ رپورٹ کہتی ہے, انہوں نے تعداد کاؤنٹ کیا ہے جو ان کو ملا ہوگا ڈیٹا, ویسے اس سے بھی زیادہ. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 10,000 لوگ اس پیریڈ کون سا 1999 سے لے کے 2018 19 سال کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں بیکاز آف یہ کلائمیٹ چینج کے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. اس سے ہمیں کتنا لاس ہوا ہے, اکانومک معاشی کتنا لاس ہوا ہے, $3.8 بلین. آپ اسے اب خود روپیز بنا لیں. تو اسی طرح اس ٹائم میں 152 ایکسٹریم ویدر ایونٹس آئے ہیں, جو ہم نے کچھ ابھی جیسے ریسنٹلی محمود صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہماری ابھی اسپرنگ سیزن ہی نہیں ہے, موسم جو بہار کا تھا وہ ہمیں فیل نہیں کیا, یہی محسوس نہیں کیا گیا. دوسری رپورٹ جو کہہ رہی ہے ورلڈ بینک کی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کیا کیا ہو سکتا ہے, وہ کہتی ہے کہ رائز ان سی لیول, سمندر میں اس کا بڑھاؤ ہوگا, اوپر آئے گا. گلیشیل ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. فلڈس ہوں گے, ایوریج ٹیمپریچر بڑھیں گے اور فریکوینسی ڈراؤٹس کی ہوگی. اس کا آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کون سے سب سے زیادہ موسٹ ولنریبل ایریاز ہیں پاکستان کے,
اس میں انفارچونیٹلی سندھ میں سب سے زیادہ ہے. 3 اضلاع سکھر، حیدرآباد اور میرپور خاص. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اثرات دیکھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا محمود عالم خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پارکس اگر بنا دیے جاتے ہیں نیشنل لیول پر تو موسمیاتی تبدیلی پر اثر انداز ہوگا ان پارکس کا بنانا؟ دیکھیے پارکس تو ہر معاشرے میں بہت ضروری ہیں. ہر شہر میں ہر چھوٹی چھوٹی جگہ جہاں آپ کو ملے وہاں آپ پارکس بنائیں. وہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز صحت مندانہ ہوتی ہیں. جی. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پہ درختوں کے، میں آپ کو بتاؤں کہ 2015 کی ہیٹ ویو سے لے کر اور اب تک جو ہے وہ ہم اس کراچی شہر میں 1.5 سے 2 کروڑ درخت لگا چکے ہیں. یہ ہمیں جو ہے وہ درختوں کی سب سے زیادہ کراچی شہر میں بھی اور ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جتنے بھی سٹیز ہیں وہاں جو لو انکم ایریاز ہیں ہمیں اصل درختوں کی، چاہے آپ اربن فارسٹ لگائیں چاہے آپ اس کو کوئی سا بھی نام دیں. امرین عزیز صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی موسمیاتی تبدیلی کو روکنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ابھی آپ پارکس کی بات کر رہے تھے. ہمارے پاس آپ پارکس تو ایک بہت بڑی جگہ ریکوائرڈ ہے. اس کو لگانے کے لیے بھی آپ کو جگہ بھی چاہیے، دیکھ بھال کرنے کے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے شہر کا گرین بیلٹ ایریا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک بلیسنگ ہوتی ہے. جب شہر کی پلاننگ کی جاتی ہے یا پلاننگ کے بعد بھی آپ اپنے روڈ سائڈ پہ ایک جگہ مختص کرتے ہیں درخت لگانے کے لیے، اگر آپ اس گرین بیلٹ پہ بھی درخت لگا دینا تو اس کا بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ایک تو پورے شہر کو کول کرنے کے طور پر اور آپ کے ایئر پولوشن سے کو کم کرنے کے لیے. تو ہم یہاں بھی جو ہے، اور اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں، جو آپ نے عام آدمی کے کردار کی بات کریں، یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے. صرف مسئلہ کیا ہے، ہمیں ایک عام آدمی کو تھوڑی سی نالج دینی ہے، تھوڑا اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ آگے آ کر لوگ کام کرنے پہ راضی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کس مسائل کا شکار ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، اداروں کے ساتھ ملائیں گے، اکیڈمیا کے ساتھ ملائیں گے، یونیورسٹیز کے ساتھ ملائیں گے، لوگ خوشی سے کام کریں گے. بالکل. انہیں صرف ڈائریکشن سمت چاہیے. ٹھیک. اور آج کا آدمی جو ہے، آج کا جو شہری ہے، آج کا جو رہنے والا ہمارا شخص ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. بالکل. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ دن میں سخت گرمی ہوتی ہے اور رات میں ایک دم موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہی ماحولیاتی تبدیلی ہے، یہی موسمیاتی تبدیلی ہے. ایک عام آدمی کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو درخت لگانے والی بات. باقی ہمارے چھوٹے چھوٹے رولز ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں اور وہ کیسے اس کو صحیح کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہم سب کو اس وقت آگے یہ بات پہنچانی ہوگی کہ ہم چھوٹے چھوٹے پروموشنز ایڈ بنا کر جس میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ موسمیاتی تبدیلی میں ان کا ایک چھوٹا سا رول کیا ہے. ایک نارمل چیز آپ نے بھی آبزرو کری ہوگی کہ جہاں بھی روڈ پہ کہیں کچرا نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں کو برا لگ رہا ہے، اس میں آگ لگا دو، نہ رہے گا نہ تکلیف دے گا. لوگ آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے کے بعد مزید نقصان کا وہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب تک وہ ثابت شکل میں پڑا ہوا ہے تو وہ صرف آنکھوں کو برا لگ رہا ہے. لیکن جب آپ نے اس میں آگ لگا دی تو آپ کا پوری آپ کی ہوا، آپ کی زمین، آپ کا پانی سب تباہ کر دیتے ہیں آپ. یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں میڈیا کے رول کی ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم چھوٹے چھوٹے پروموشن سیریز بنا کے اپنے ٹی وی، ریڈیو اور ڈفرینٹ طرح جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، بالکل بالکل بالکل، اگر لوگوں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم ایک اپنا بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے جو ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. سامعین اکرام، یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں ہر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، نبھانا ہوگا کہ اگر ہم ایک درخت لگائیں تو اس کی دیکھ بھال لازمی کریں. بہت شکریہ. وقار حسین ہمارے ساتھ موجود رہے، ڈائریکٹر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہمارے ساتھ موجود رہیں. امرین عزیز ہمارے ساتھ مذاکرے میں موجود رہیں. امرین عزیز شعبہ ماحولیاتی سائنس، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی. اور جناب ساتھ ہمارے مذاکرے میں آج موجود تھے محمود عالم خالد صاحب، ماحولیاتی کالم نگار ہیں، طویل عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں. تو جناب تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا. اور یہاں سامعین اکرام آپ سے خاص طور پر یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جب ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو موسمیاتی تبدیلی میں ہمیں سب سے بڑھ کر خود اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں اپنے چاروں جانب دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارا ماحول کہیں ہماری وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہا. ہمیں درخت لگانے کی ضرورت ہے، نہ صرف لگانے کی ضرورت ہے بلکہ اس درخت کو ایک تناور درخت بننے تک اس کی دیکھ بھال کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل الدین، پروڈیوسر ناہید ضمیر کو اجازت دیجیے یہ بتاتے ہوئے کہ آج کے مذاکرے کے ریکارڈنگ انجینئر تھے طارق حسن. اسی کے ساتھ ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.